بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف جن و انس ہیں جن کو فری ول دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، لیکن آخرت میں پھر ان کے اوپر پکڑ کرے گا۔ باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ ود ریسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین کی مٹی میں پانی ڈالا جائے اور وہ بیج اگانے سے انکار کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کر دیں۔ یہ سب کے سب فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ کے انتہائی محکم قوانین ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے معجزے کے طور پر کبھی اس رول کو توڑنا چاہے وہ الگ بات، لیکن جنرل رول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہے کہ انہی کے بنیاد کے اوپر پھر سائنٹیفک جو ڈسکوریز اور پھر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں وہ پاسبل ہوئی ہیں۔ ادروائز اگر فورس آف بوئنسی جو ایئر کے اندر یا سمندر کے پانی میں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ کسی دن کرے کسی دن نہ کرے تو پھر بحری جہاز تو آپ نہیں چلا سکتے سمندر میں، اور پھر پریڈکٹ بھی نہ کر سکیں کہ آج سمندر کا پانی بحری جہاز کو قوت اچھال فورس آف بوئنسی دے گا یا نہیں دے گا، تو آپ یہ شیڈول بھی نہ بنا سکتے۔ تو یہ سائنٹیفک انوینشنز اسی لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ فزیکل فینومینا آف نیچر بڑے محکم ہیں، یہ اس طرح نہیں ٹوٹتے ہیں۔ ویسے آپ کسے کہانیوں میں جتنے مرضی ان کو توڑتے رہے کہ فلانے بابے نے ایسا کرتا فلانے نے ایسا کرتا، تو وہ بھی اب خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے، بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا، آؤ نہیں ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں، ایسے پاسبل نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے، وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے، اللہ کی مرضی نہ قبول کرے۔ پابند کوئی نہیں ہے، دھونس کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا، اڑ کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے نا، یہ پانی بھابی ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہوتی تو بیری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے، بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو۔ دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت، تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا، وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا۔ یہ پاسبل نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو آزمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو معجزے والا معاملہ کر دے وہ الگ بات ہے۔ یہاں پہ لوگ یعنی آئے دن کہتے ہیں وہ جی فلاں بندے نے جناب آگے چھال مارتی کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا نا، سر لے آؤ نا، مارو چھال جناب، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ کام کر کے بتا دیں آپ جس مسلک کے ہیں، میں پورے پاکستان کو اس مسلک کے اوپر لے آتا ہوں، لائے تو پریکٹیکلی پتہ چل جائے گا۔ یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں، اسی لیے وہ کہیں کونے خدرے میں واقعات ہوتے ہیں، بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں، میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس کریں، ٹھیک ہے جی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ سر یہ ایک آیت کا جو پورشن ہے نا، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ پورے کے پورے یعنی الہامی کتابوں کا نچوڑ ہے یہ، کہ زندگی موت کا سسٹم اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مقصد کیا ہے، کوئی کہتا ہے انسانیت کی خدمت مقصد ہے، کوئی کہتا ہے صرف ماتھے ٹیکنا مقصد ہے،
نیک اعمال. نیک اعمال میں حقوق اللہ بھی شامل ہے, حقوق العباد بھی شامل ہے. اور نٹ شیل میں آپ بیان کریں گے نا, جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا, اطاعت اختیار کرنا, یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک عمل. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جانچنے کے بعد ظاہر ہے جب بھی کوئی ٹیسٹ میں جانچا جاتا ہے, الٹیمیٹلی پھر اس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ فیصلہ پھر جنت یا دوزخ کی شکل میں ہونا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا, اور جو پیغمبروں کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن تباہ و برباد کر دے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین ثم آمین. وہو العزیز الغفور, وہ غالب ہے, عزت والا ہے اور بخشنے والا ہے. العزیز ہے, اتنا غالب ہے کہ جب چاہے کسی کو تباہ و برباد کر دے, لیکن ڈھیل دیتا ہے. اس کی یہ صفت غفوریت بھی ہے نا, بخشنے والا مہربان ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے. حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, عدل فرمانے والا ہے. عدل میں تو رحمت اور غضب برابر ہونا چاہیے, تبھی برابری ہوگی نا. عدل کہتے ہیں نا توازن کو. تو سر یہ برابر بھی ہوتا نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت لے جانے والی. وہ میاں محمد باقر صاحب کا بھی شعر ہے نا, عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. یعنی اگر تو عدل پہ آئے نا تو پھر بڑی بڑی شانوں والے بھی وہ بھی کانپیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونا ہے, اور اگر تو فضل پہ آئے تو میرے جیسے گنہگار لوگ بھی بخشے جائیں گے. حتیٰ کہ سورہ فاطر کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یہ مضمون کئی جگہ قرآن میں ہے, کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا شروع کرتا تو زمین پہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا. پھر کہیں نہ کہیں کسی سے لغزش ہو جاتی ہے. اور سب معذرت کے ساتھ اگر میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ جو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی جو بنایا گیا ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص, یہ عقیدہ کتاب و سنت سے سپورٹیو نہیں ہے. اور مجھے پہلی دفعہ اس بات کا احساس ہوا جب میں نے اپنے گھر ایک مزدور لگایا, وہ کرسچن تھا, پروٹیسٹنٹ. تو میں نے اس سے ایک دن تھوڑا ریلیجن پہ ڈسکشن کی, تو مجھے کہنے لگا جی آپ انبیاء کو معصوم مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو وہ کہنے لگے ہم تو انبیاء کو معصوم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی تورات میں بھی انجیل کے اندر بھی انبیاء کی غلطیوں کا بیان ہوا ہے, تو کیا قرآن میں نہیں ہوا؟ میں نے کہا یار ہوا تو ہوا ہے. تو کہتا سر آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ معصومیت کا عقیدہ پھر نکالا کہاں سے؟ قرآن میں حضرت آدم کی غلطی کا ذکر ہے, ابراہیم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, نوح علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا ذکر ہے. کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اجتہادی خطاؤں کا اور لغزشوں کا ذکر موجود ہے. تو یہ معصومیت کہاں سے نکالی ہوئی ہے؟ تو میں پھر پہلی دفعہ تھنک آؤٹ آف باکس کیا. پھر میں بڑے بڑے علماء کے پاس گیا, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا, حوصلہ ہی نہیں تھا. پھر الٹیمیٹلی جب مجھے یہ ساری باتیں سمجھ آئیں کہ معصومیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا, غلطی کا صدور ہو سکتا ہے, غلطیوں سے پاک صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا, اور کتنا عطاب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام سورہ الصافات میں مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے. اور وہ معافی کن الفاظ میں مانگی؟ وہ سورۃ الانبیاء میں آیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگی ہے نا سر. پھر اللہ نے معاف بھی کیا. پھر اللہ میں کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو بھی اس طرح معاف کریں گے اگر ہماری طرف کوئی متوجہ ہو. تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام نے امت کو ایک عقیدہ دیا ہے, لا الہ الا انت سبحانک, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ, صرف پاک تو ہے غلطیوں سے. یہ جو سبحان اللہ کی کوالٹی ہے کسی مخلوق کو دے سکتا ہے بندہ؟ مخلوق میں تو عیب ہے.
मखलूक का सबसे बड़ा ऐब मौत है। सर, मौत ऐब है। हम अपने आप को मौत से आजाद नहीं कर सकते। अल्लाह ने यही तो फिर वो सख्त जवाब एंटी वैनम और फकी के तौर पे ईसाइयों को कहा है ना, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 17 में, कि तुम कहते हो जीसस क्राइस्ट जो है ये खुदा है। अगर अल्लाह इरादा करे ईसा, उसकी मां, सबको हलाक कर दे, अल्लाह को कौन पूछ सकता है? अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? और यही बात इस सूरत में हमारे नबी इस्लाम के बारे में भी आ जाएगी। उल अराइतुम मिन अहलकनी अल्लाहु व मन मअय औ रहमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ नबी, तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह और मेरे साथियों को हलाक कर दे, हम भी किसी अकड़ में नहीं है, तो तुम किस खाते में हो अल्लाह की नाफरमानियों के मामले में? हम तो खुद डरते हैं। तो नबी इस्लाम के बारे में कम से कम कुरान में 3 दफा याद है, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी, आप फरमा दीजिए मैं तो खुद डरता हूं इस बात से कि बिलफर्ज अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर, तो ये फिर मैंने बड़ी दिलेरी करके मैंने ये सारी आयात अहादीस के जरिए ना 2 नशिस्तों में एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, मसला 88A और 88B, इस्मत अंबिया के अकीदे पे शुबहात का तहकीकी जायजा। ये नाम मैंने जरा यानी समझने तकिया नहीं रखा हुआ था। नाम क्या रखा? इस्मत अंबिया के अकीदे पे शुबहात का तहकीकी जायजा, यानी इस्मत अंबिया के अकीदे पे जो वसवसे आते हैं ना, उनको दूर करना। लेकिन बताया उसमें ये कि वसवसे ठीक आ रहे हैं, आपका अकीदा गलत है। इस्मत अंबिया का अकीदा ये नहीं, ये वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने मामलात के अंदर आजाद है। अल्लाह ताला को कोई किसी की धौंस नहीं लगा सकता। अल्लाह तबारक व तआला गलतियों से पाक है। मखलूक जितनी भी हो जाए उसके अंदर ऐब मौजूद है। क्यों अल्लाह ताला मोटी मोटी बात करता है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो है जिसे ना नींद आती है ना ऊंघ। अब मखलूक तो मोहताज है, ठीक है। तो ये इंसान के अंदर बिल्ट इन अल्लाह ने कमजोरियां रखी हैं। हमारे साथ कैसी कमजोरियां अटैच हैं? नींद की कमजोरी, खाने पीने की कमजोरी। सूरतुल माइदा में अल्लाह ने फरमाया ना, ईसा और उनकी मां खाना खाने के मोहताज थे। तुम कहते हो ईसा तुम्हारा रब है। जो रोटी का मोहताज हो वो तुम्हारा रब और मुश्किल कुशा कैसे? इसमें ये भी अल्फाज है कि ईसा तुम्हारे नफा नुकसान का मालिक कैसे हो सकता है जो खुद रोटी खाने का मोहताज है? कोई अपने आप को खाने पीने से, प्यास से, पेशाब से, नींद से आजाद कर सकता है? नहीं, इस दुनिया में नहीं कर सकता। हाँ, जन्नत में अल्लाह ताला उसको इनाम के तौर पे अता फरमा दे, बोला दफा। वहां पे जो लोग खाएंगे पिएंगे, लज्जत के लिए खाएंगे, मजबूरी की वजह से नहीं खाएंगे। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो अल्लाह है जिसने तह बर तह 7 आसमान बनाए। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, तुम रहमान की इस तख्लीक में कोई खलल नहीं ढूंढ सकते। परफेक्ट तख्लीक है। ये परफेक्ट इस एतबार से है कि आप अगर कहेंगे इससे ये बेहतर हो सकती थी। एक तो वो है जो डेस्टिनी अल्लाह ने मुकर्रर की है, उस लिहाज से तो दुनिया की हर चीज इम्परफेक्ट है कि मौत आ जाती है। एक ये है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तय किया है उसके अंदर वो परफेक्ट है। यही वजह कि आप देखेंगे कि कभी किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा होगा कि ये जो मगरमच्छ है ना जी, इसमें यूं नहीं यूं सिस्टम होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। हमेशा जितने उसके सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे कि इसमें सिस्टम ये इसलिए रखा गया, अगर ये ना होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। तो अल्टीमेटली वो क्या डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट है। चाहे वो उसको एवोल्यूशन के जरिए कह रहे हो, गॉड को बीच में से निकाल भी दें, डिसाइड यही करते हैं परफेक्ट है। जितने गिवन सर्कमस्टेंस, वो जो कमजोरियां वो तो है ना जी, मौत वाली कमजोरी, बीमारी वाली कमजोरी, वो अपनी जगह। जो बनाया है उसको हालात वाकयात के मुताबिक परफेक्ट बनाया। बर्फानी रीछ बनाया ना तो सर उसको खाल दी ऐसी कि वो सर्दी के गैस अपना बचाव कर सके। अच्छा, आपको पता है कि जो समुंदर, ये हमारे समुंदर तो गर्म समुंदर हैं, जो ठंडे समुंदर हैं जैसे अटलांटिक है, उसके अंदर भी मछलियां जिंदा रहती हैं क्योंकि बर्फ सिर्फ ऊपर जमती है, नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। वरना अगर ये बर्फ नीचे तक जम जाए तो मर जाए सारी मछलियां।
تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کس طریقے سے بیلنس کیا ہوا ہے. ہر چیز بیلنس کی ہوئی ہے، لیکن وہ بیلنس اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. یعنی یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے، یا کوئی جاندار جو زمین کے اوپر ہے وہ آکسیجن سے اپنے آپ کو آزاد کر لے. یہ اس کے اندر کمزوری ہے. خدا کی زندگی کے لیے آکسیجن ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ خدا کی کمزوری نہیں ہے. ہمارے لیے آکسیجن ضرورت ہے. ہم 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتے. یہ کمزوری ہے ساری. تو جنت میں یہ ساری کمزوریاں ختم. کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور دوزخ کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کہا جائے گا خوشخبری، اب موت نہیں آئے گی. اور دوزخیوں کہا جائے گا تمہارے لیے کیا ہلاکت ہے کہ موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں پہنچتے ہی وہ کوالٹیز عطا فرما دینی ہے کہ جو انسان یہاں دنیا میں خواہش رکھتا ہے، جو ادھر کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. نیور. تو اللہ فرماتا ذرا آسمان، یہ اب متشابہات ہیں کہ 7 آسمان کے ہیں. ابھی تو ہم پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچے سر. ابھی تو ہم نیچے کی گلیکسیز جو ہیں وہ ہم اربوں میں گن رہے ہیں، اور ہر گلیکسی میں اربوں سورج گن رہے ہیں. وہ آپ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، ہو از اللہ. اور ابھی یہ پچھلی ویک کو یہ بلیک ہول کے اوپر میری ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ ہوا ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. یہ تو علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو یہ تو متشابہات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا جتنی مخلوق تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں تم کوئی عیب اس حوالے سے تلاش کرو کہ جو اس کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا، اس سے بہتر کوئی معاملہ ہو سکتا تھا. یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ انسان کا یہ ناک ادھر کی بجائے ادھر ہوتا تو بہت خوبصورت لگتا، یا یہ 2 آنکھوں کی بجائے 1 آنکھ ادھر ہوتی تو بڑی خوبصورت لگتی. کوئی اس طرح کا عیب نکال کے بتاؤ. ناٹ ایٹ آل. اللہ اکبر. فرجع البصر، پھر نگاہ اٹھا کے دیکھ. ہل تری من فطور، تجھے کوئی رخنا دکھائی دیتا ہے اس پرفیکشن کے اندر؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھتا رہ، تیری نگاہ ناکام ہو کر تیری ہی طرف لوٹ آئے گی اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی عیب نظر اس حوالے سے نظر نہیں آئے گا. ان گیون سرکمسٹانسز کے ساتھ جو عیب اٹیچ ہے وہ تو اٹیچ ہے. جو بنا دیا ہے نا انسان کو کہ اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام، اس سے پرفیکٹ کوئی سوچ نہیں سکتا. نباتات کا ہو جائے، اس طریقے سے گلیکسیز کا ہو جائے، اس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہی اللہ ہے، بے شک اس نے زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان دنیا کو جو ہے وہ سجا دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں کے ساتھ. اس کے لیے اب چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے نا، تو تمثیل اس طرح دی جاتی ہے کہ اس کو سجایا ہوا ہے. حقیقت بات ہے کہ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوتے تو آسمان کی اٹریکشن ختم. رات کو کوئی آسمان کی طرف دیکھتا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں ہوتے ہیں اندھیرے کے اندر، کوئی شخص اپنے گھر کی چھت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہے. البتہ اگر چھت کے اوپر 0 کا کوئی بلب لگا ہوا ہو تو آپ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ میں چیز ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور جو قیامت کا دہکتی آگ کا عذاب اللہ نے وہ تو تیار کر رکھا ہے. دنیا میں بھی شیاطین کے لیے ان سٹار سے ان کے اوپر میزائل داغے جاتے ہیں. شہاب ثاقب میٹرائٹس کے اوپر بھی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ اس کا نام بھی آ گیا ہے، پارہ نمبر 26 میں، کہ شہاب ثاقب ہیں وہ، یعنی آپ سمجھ لیں پتھر ہیں جو داغے جاتے ہیں ان شیاطین کے اوپر جو اللہ تعالی کی جو لمیٹڈ باؤنڈریز ہیں ان کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنٹسٹ اس کی کوئی بھی ریزن بیان کریں لیکن ایک حد تک جاتے ہیں. اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ سائنس آپ کو یہ تو بتائے گی کہ جو یہ زلزلہ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، لیکن سائنس کہے گی کہ کوئی اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس وقت ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سی پلیٹ نے کتنے میٹر کے لیے ہلنا ہے اور کتنی گہرائی کے اندر ہلنا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. تو آپ اسے پریڈکٹ کر کے بتائیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے.
وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اس کے اوپر وہ جاتے ہی نہیں ہے، وہ خود ول آف گاڈ ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب کوئی بھی ہو، الٹیمیٹلی جب بھی آپ کسی چیز کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو ول آف گاڈ نکلے گی۔ شہاب ثاقب بھی وہ کہتے ہیں جی یہ ستاروں سے پتھر ٹوٹتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتے ہیں، چونکہ زمین کے ارد گرد آپ کو پتا ہے ایٹماسفیئر ہے، اتنی سپیڈ سے جب ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو ایٹماسفیئر کی فرکشن کی وجہ سے ان میں آگ بھڑک اٹھتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر زمین تک پہنچ نہیں پاتے اور راکھ بن جاتے ہیں۔ سر یہ اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا ہے؟ ادروائز تو زمین کا آپ کی تباہ برباد ہو گئی ہوتی، اور ابھی تو یہ صرف میٹرائٹس کی بات ہو رہی ہے، جو ہارمفل ریز آ رہی ہیں سورج سے اور باقی سیاروں سے، ستاروں سے، جن کو ارتھ میگنیٹک فیلڈ کنٹرول کرتی ہے، ارتھ کے بھی میگنیٹک فیلڈ ڈسٹرب ہو جائے نا تو زمین کے اوپر جو ہے وہ کوئی مخلوق رہ نہیں سکتی ہے، اتنی ہارمفل ریز آتی ہیں جو ریپیل ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے، اربوں میں سے چند ایک ریز نیچے آتی ہیں، باقی سب واپس چلی جاتی ہیں۔ پھر کئی ایسی چیزیں جو اوزون لیئر کی وجہ سے فلٹر ہو جاتی ہیں، یعنی ایک پوری ایک فیلڈ ہے، لیکن سب کے پیچھے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ یہ ساری چیزیں اگر اوزون لیئر سے پوچھا جائے کہ سر لیئر صاحب یہ سب کچھ آپ کے اندر جو کوالٹیاں آپ نے خود رکھی ہیں اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور مرغی کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں انڈا بنتا کیسے ہے، تو مرغی نے انڈا کہاں سے دے دیا؟ انڈا اللہ نے دلوایا ہے، مرغی کو پتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر انڈا چلے مرغی کو چھوڑتے آپ اپنے اوپر آ جائیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، کیا آپ اس کی کچھ چابی آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں؟ آپ کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، آپ کے پھیپڑے آلموسٹ 23,000 دفعہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی دفعہ باہر نکالتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں تو اپنا کنٹرول نہیں۔ 10,000 لیٹر روزانہ کا خون پمپ کر رہی ہیں آپ کی نسوں کے اندر آپ کا دل، اور اس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے، 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں اگر ایک بندے کی نسیں یوں جوڑی جائیں، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، ایک بندے کی یعنی میری نسیں نکال کے یوں جوڑی جائے نا زمین کے 2.5 چکر لگ جائیں، ان سب تک خون کا پہنچنا، آکسیجن کا پہنچنا، اور پھر 100 ٹریلین سیلز، 100 ٹریلین سیل ایک بندے کے اندر، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اتنا بڑا فگر ہے کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں پہ صرف درخت ہی لگے ہوئے ہوں، ان کے پتے گنے نا اگر آپ تو وہ 100 ٹریلین بنتا ہے۔ یہ ایک بندے کے جسم میں خلی ہیں، اور سر جو ایک خلی ہے نا اس کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے جتنے سسٹم ہے اس کے اندر، تو اس کائنات میں تو ایک بندہ بھی پورا نہ آتا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے اندر اتنے سیلز رکھتی ہیں۔ وہ خالی سیلز نہیں ہے، ان کے اندر پورا سسٹم ہے، پورا نظام ہے۔ سر اللہ اگر تعارف ہو تو انسان شرک کر سکتا ہے، اور 6 فٹ کا بزرگ اس بیچارے کی کیا اوقات ہے جو اپنا پیشاب نہ روک سکتا ہو، اپنے دل کو نہ روک سکتا ہو، اپنے آپ کو نیند سے آزاد نہ کر سکتا ہو، اپنے آپ کو بھوک سے آزاد نہ کر سکتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک ٹھہراتا اگر خدا کا تعارف ہو جاتا؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو فزیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن گاڈ کا ہے کہ کس وقت کون سا میٹرائٹ، وہ کہتے ہیں نہیں ستاروں سے یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، اگر ہم کہیں گے اس کو پریڈکٹ کریں، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہاں ٹوٹ کے گرتے ہیں،